دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے اوپر اگر جنات کی نظر بد ہو پھر اس کو اترنے کے لیے کون سی آیت پڑھے جو حدیث میں آئی ہو؟ نظر بد دیکھیے یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے آپ کو اور ہمیں تفصیل سے سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ نظر بد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور میں پناہ چاہتا ہوں حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ قبروں میں مدفون لوگوں کی ایک تہائی نظر بد کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کو کسی کے بارے میں حسد کرنے کے متعلق شک ہو تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ نظر بد لگنے یا لگوانے والے کے پانی سے شفایابی کس طریقے سے ممکن ہے؟ وہ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے جواب دیا، العین یعنی نظر بد عربی زبان میں عین یعین سے ماخوذ ہے جو کسی کو نظر بد لگانے پر بولا جاتا ہے۔ نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ نظر لگانے والا شخص کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور اس کے نفس کے خبیث کیفیت اس چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور پھر اپنی زہریلی خباثت پر اس پر نظر ڈالنے کے لیے نظروں کی مدد حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے حالات میں شر سے پناہ مانگنے کا حکم فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہہ دو میں پناہ چاہتا ہوں حاسد کے حسد سے۔ سورہ فلق آیت نمبر 5۔ ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے جبکہ حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حاسد نظر لگانے والے سے زیادہ عام لفظ ہے، اس لیے حسد سے پناہ چاہنے سے نظر بد سے بھی پناہ مل جاتی ہے۔ نظر بد حاسد اور عین یعنی نظر بد لگانے والے کی طرف سے حسد اور نظر بد سے متاثر شخص کے خلاف چلائے گئے نظر کے تیر ہوتے ہیں جو کبھی اسے لگ جاتے ہیں اور کبھی وہ بچ جاتا ہے۔ جب یہ تیر ایسی حالت میں چلیں جس وقت محسود یا عین زدہ شخص نے اپنے آپ کو شرعی تحفظ دیا ہوا ہو تو یہ تیر اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور اگر اس نے اپنے آپ کو شرعی تحفظ نہیں دیا تو پھر یہ تیر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو احادیث نقل کی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ میں نظر بد سے دم کراؤں۔ اسی طرح صحیح مسلم، مسند احمد اور ترمذی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد اثر رکھتی ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوتی تو نظر بد ہوتی۔ جب تم سے غسل کے پانی کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کر کے پانی دے دو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کے بعد اسے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی نے بھی اسے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے۔ ایسے ہی ابو داؤد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ عین شخص کو حکم دیا جاتا تھا کہ وضو کرے اور عین زدہ شخص اس کے پانی سے غسل کرے۔ اسے بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سہل ابن حنیف کی بڑی مشہور روایت ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں پر واجب یہ ہے، مسلمانوں پر لازم یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیاطین اور سرکش جن و انس سے محفوظ رکھیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حفاظت دعائیں پڑھیں۔ نظر بد کی بہت ساری چیزیں ہیں، مرچیں اتار دو یا پیاز لگا لو یا 7 کپڑوں کے پھاڑ کے اس طریقے سے جلا دیتے ہیں۔ اگر بدبو آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نظر تھی، اگر نہیں بدبو آئی تو نظر نہیں ہوتی۔ یہ تمام کے تمام توہم پرستی ہے، اس کا اس علاج سے یا اس بیماری سے کوئی
تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھنے کو، یا سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی وغیرہ کے ورد کو، یہ جائز ہے۔ البتہ آپ کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی دعائیں ہیں جنہیں آپ کو یاد کر لینی چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کی کامل کلمات کی پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کی مخلوقات کے شر سے، اس میں جن اور انس سب آ گئے۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادتہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نظر لگنے کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ نظر لگ جاتی ہے اور اس کا ثبوت قرآن سنت میں ملتا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور عین ممکن ہے کہ کافر لوگ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمیت دیگر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کو نظر بد سے دوچار کر دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نظر اثر رکھتی ہے، اور اگر کسی چیز کو تقدیر پر غلبہ ہوتا، غالب آ سکتی، تو وہ نظر ہے۔ تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظر بد اور بخار کے علاوہ دم ہے ہی نہیں، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا جبریل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یعنی اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان اور حاسد آنکھ کی شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ عین شخص سے غسل کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے سنا ہے، اس طریقے سے اس سے پانی لے کر غسل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیشگی دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان زہریلی چیز اور ہر نظر بد کی شر سے۔ اس حدیث کو امام ترمذی ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور اسماعیل دونوں کو ایسے ہی دم کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کی نظر اسی طریقے سے ان کی حفاظت کے لیے دم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔